بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، بنی اسرائیل کے قبیلے میں دو بھائی رہا کرتے تھے، جن میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں دریا کے شکاری تھے، یعنی مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بتوں کو سجدہ کرتا، ان کی پوجا کرتا، اور جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلی آتی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا۔ مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی اور وہ بیچارہ اور وہ اسی پر صبر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اتفاق سے ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تم اپنے شوہر کو آمادہ کر لو کہ وہ بھی میرے شوہر کی طرح معبود یعنی بتوں کی عبادت کیا کرے، تاکہ تم بھی میری طرح مالدار ہو جاؤ۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ سوچ میں پڑ گئی اور غمزدہ ہو کر نیچے آئی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر بات کیا ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں، اب بہت ہو گئی، مجھ سے اس طرح کی زندگی نہیں گزاری جاتی، یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کی معبود کی پرستش اختیار کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت کے بعد جو کفر کی باتیں کرتی ہے۔ وہ عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں اس طرح تنگ دستی کی زندگی نہیں گزار سکتی، جبکہ دوسری عورتیں، خاص تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے، اس کے گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ جب اس کے شوہر نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی اور بیوی کا اصرار حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے تو اس نے اپنی بیوی کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے زیادہ محنت کروں گا، میں کاریگر ہوں اور زیادہ محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، ان 2 درہم سے تو اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر بیوی کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کے خاک چھانتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ بالآخر مایوس ہو کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا اور بیوی نے دریافت کیا، میں آج تم کہاں تھے؟ تو وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ کہ بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر شوہر کو کسی قدر پریشانی لاحق ہوئی اور 30ویں دن کی صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں، تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیوی نے کہا، کون ہے؟ جب باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کے ہاتھ میں 29 اشرفیاں دیں اور کہا کہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اس کو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں، اس میں 1 اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے 1 اشرفی لے کر بازار گئی۔
سنار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو شوہر گھر آیا تو عورت نے دیکھا اور اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ گاؤں کام پر گیا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر بقیہ زندگی گزارتی، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ اس کی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیرا پھر بھی نہیں، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ محترم عزیز بہن بھائیوں، مزید ہماری ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔